وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، اور تم وراثت کا پورا مال سمیٹ کر کھا جاتے ہو۔ اس کی مثال ہمارے ہاں بھی پائی جاتی ہے۔ کیسے کہ بھائیوں میں تو مال تقسیم ہوتا ہے، لیکن اکثر جو بہنوں کا حق ہے وہ بھائی کھا جاتے ہیں، نہیں دیتے، اور یہ کہتے ہیں کہ بیٹیاں تو پرایا دھن ہے، بیٹی تو نے کیا کرنا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ والد کا حق ہے کہ مرتے ہوئے وہ وصیت کرے، تم میرے بیٹے ہو، وہ میری بیٹی ہے، تمہارا 2 حصے بنتے ہیں، ایک حصہ میری بیٹی کا بنتا ہے، میں وصیت کر کے جا رہا ہوں کہ میری بیٹی کو اس کا حق دینا وراثت میں۔ اگر وہ نہیں وصیت کر کے جاتا، قیامت کے دن وہ مجرم ہوگا۔ خدا کا قرآن ہے، خدا کہتا ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ جو بھائی ہے اس کے 2 حصے ہیں اور جو بہن ہے اس کا 1 حصہ ہے۔ اگر آپ وہ نہیں دیتے تو آپ سمجھیں کہ وہ قرآن کی نافرمانی کر رہے ہیں، نص قطعی کا آپ انکار کر رہے ہیں، اس پر عمل نہیں کر رہے ہیں۔ عربوں میں کیا ہوتا تھا کہ جو بڑا بیٹا ہوتا تھا، یہ جو کام کرنے والا ہوتا تھا، ساری وراثت اسے مل جاتی تھی، باقی بہن بھائی محروم ہو جاتے تھے۔ تو قرآن نے اس وراثت کی تقسیم کو بھی غلط قرار دیا ہے۔ بھائی جتنے بھی ہیں سب میں مال برابر تقسیم ہوگا، چاہے کوئی کام کرنے والا ہے یا کام کرنے والا نہیں ہے۔ آج کا کافر، آج کا مشرک اگر اعتراض کرتا ہے نا وراثت پہ، کہتا ہے کہ مرد کو 2 حصے، عورت کو 1 حصہ، یہ اعتراض کرتا ہے، اور وہ یہ نہیں دیکھتا کہ کس دور میں اسلام نے بیٹی کو حصہ دیا ہے، جس دور میں بیٹی کا وجود بھی گوارا نہیں کیا جاتا تھا، بیٹی کو پیدا ہوتے ہی زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، اس دور میں اسلام نے بیٹی کو وراثت میں اس کا حصے دار قرار دیا ہے۔ اور پھر احباب جی وقار، بیٹی کا 1 حصہ ہے، اعتراض تو یہ کرتے ہیں، لیکن یہ نہیں دیکھتے وہی بیٹی اس کی شادی ہو کے جب جاتی ہے تو وہ اپنے شوہر کی وراثت کا بھی حصے دار بنتی ہے، اس کا بیٹا ہے تو بیٹے کی طرف سے ماں کے طور پہ بھی وراثت میں حصے دار بنتی ہے، بھائی ہے، بیٹا ہے تو اس کو تو صرف باپ کی وراثت ملے گی نا، لیکن جو بیٹی ہے اس کو باپ کی وراثت میں سے بھی حصہ ملے گا، اور ماں ہے تو بیٹے کی وراثت میں سے بھی حصہ ملے گا، بیوی ہے تو شوہر کی وراثت میں بھی اس کا حصہ ملے گا، 3 طرف سے اس کو حصے ملیں گے۔ تو وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، اور تم وراثت کا پورا مال سمیٹ کر کھا جاتے ہو، وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، اور تم مال سے بہت زیادہ محبت کرتے ہو، حُبًّا جَمًّا، ہر لمحے مال کی سوچیں، مال کے لیے قبول ہے ڈنکی لگانا، جان جاتی ہے تو چلی جائے کوئی پرواہ نہیں۔